اس کی تدفین کرنے کے بعد جب سب اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں تو شہرام اور عبدل اپنی چھوٹی ماں کے پاس جاتے ہیں. وہ کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیتی ہے تو تبریز اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے ماں آپ نے ساری زندگی میرے ساتھ جو کیا وہ سب کچھ میں بھول کے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کیا کبھی بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جس میں آپ نے مجھے اپنا بیٹا مانا ہو, بیٹا سمجھا ہو؟ مجھے آپ کے اس بارے میں سب کچھ پتا ہے, آپ نے ہی بابا کو مارا تھا نا. تو بس یہ بات کہنی ہوتی ہے کہ چھوٹی ماں اسے دیکھتی رہ جاتی ہے اور وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اس سے سارے کوشچن کر رہا ہوتا ہے, نہ کہ اسے لڑائی وغیرہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا. پھر اسے پوچھتا ہے ماں آپ نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی, مجھے سب پتا ہے. لیکن پیچھے عبدل سن رہا ہوتا ہے. عبدل کو جب پتا چلتا ہے کہ اس کی باپ کو اس کی والدہ نے مارا ہے, وہ بیچارہ بہت ٹوٹ سا جاتا ہے اور اپنے باپ کو مسلسل یاد کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کے بابا کتنا پیار کرتے تھے, کتنا لاڈ کرتے تھے. شہرام جو ووٹ میں الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے سب اسے ہی ووٹ ڈال کے جاتے ہیں, کوئی بھی اور جو عالیہ کے باپ کو کوئی بھی ووٹ نہیں ڈالتا. عالیہ کھڑی ہوتی ہے تو عبدل جاتا ہے. عبدل کہتا ہے کہ عالیہ تم یہاں پہ کیوں کھڑی ہو, تم میرے ساتھ آؤ. تو عالیہ کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. عالیہ کے باپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ ناانصافی کی راہ پہ کھڑا تھا اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب دوبارہ کبھی بھی سیاست میں نہیں آئے گا, اور ساتھ میں تیمور اور اس کے باپ کو بھی ریل گاڑی میں بٹھا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے میں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جا رہے ہو, کیونکہ یہ جو علاقہ ہے نا یہ شہرام کا ہے اور اس کے باپ مراد کا ہے, تو آپ لوگوں کو یہاں پہ میں مزید نہیں برداشت کر سکتا اور کوشش کرنا دوبارہ یہاں پہ کبھی قدم نہ رکھو تم لوگ. اور شہرام جاتا ہے مہنور کے گھر شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے. ایک دم سے اس کے پاس کال آتی ہے اور وہ بتاتے ہیں کام کرنے والے کہ آپ کی چھوٹی ماں گھر چھوڑ کے جا چکی ہے. مہنور اس کے ساتھ آتی ہے بھاگی ہوئی, دونوں ڈھونڈتے ہیں اپنی چھوٹی ماں کو لیکن وہ کہیں پہ بھی نہیں ملتی. پھر انہیں ایک خط ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا, چاہے مجھے پتہ تم لوگ مجھے معاف نہیں کر سکو گے لیکن میرا گناہ بہت بڑا ہے اور مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا. میں نے جہاں پہ بچپن گزارا تھا میں باقی زندگی وہیں پہ گزارنا چاہتی ہوں. اور پھر وہ اپنے شوہر کی قبر پہ جا کے اسے معافی مانگتی ہے اور ٹرین میں روانہ ہو جاتی ہے. شہرام اور مہنور کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوتی ہے, بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں دونوں, ایک دوسرے سے بہت ہی راضی ہوتے ہیں کیونکہ سب کچھ اچھا ہو گیا ہے. تو شہرام کی جو سسر ہے مہنور کا باپ, وہ اپنی دعاؤں کے نیچے اسے اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے. شہرام اور مہنور بہت زیادہ خوش ہیں. جو ان کی ادھوری پوئٹری تھی جو شہرام نے لکھی تھی مہنور کے لیے, جانے جہاں کے لیے, وہ اس کو پڑھتا ہے تو مہنور سنتی ہے خاموشی کے ساتھ. پھر جو باقی کے لفظ بچتے ہیں وہ مہنور ادا کرتی ہے.